بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے آج 21واں روزہ ہے۔ 21ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آج کی نشست میں کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک پیاری حدیث مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا عمل، کیونکہ رمضان المبارک ہے، سبحان اللہ، نیکیوں کا موسم بہار ہے اور سنت پر عمل کرنے کا ایک خوبصورت موقع ہے۔ تو اپنی زندگی میں اپنے سونے جاگنے کی روٹین، اپنے اٹھنے بیٹھنے کی روٹین میں سنتوں پر عمل کر کے گزاریں، تو انشاءاللہ سونا بھی عبادت بن جائے گا، جاگنا بھی عبادت بن جائے گا، کھانا پینا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو الحمدللہ 20 روزوں میں مجھے امید ہے کہ جہاں آپ کی حقوق اللہ کی ٹریننگ ہوئی ہے، وہیں پر ہم نے ماہ رمضان مبارک کے خاص طور پر اس آخری عشرے کے اندر، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کے 10 دن ہے۔ تو خاص طور پر ہم نے جہنم سے آزاد کیسے ہونا ہے؟ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے۔ جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی ہو رہی ہے، وہاں اسی طریقے سے ہمیں حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرنی ہے۔ 20 روزوں میں یقیناً آپ نے حقوق اللہ پر بہت زور دیا۔ اب آخری جو 10 روزے ہیں، ان میں خاص طور پر آپ نے اور میں نے اپنی ٹریننگ یہ کرنی ہے کہ ہم نے حقوق العباد کی بھی ٹریننگ لینی ہے۔ تو اس میں تمام حضرات جو ہیں، خاص طور پر اپنے اعزاء اقارب سے اگر آپ ناراض ہیں تو سب سے پہلے ان سے معافی مانگ لیجئے اور پھر آخری عشرے کا آغاز کیجیے، تو انشاءاللہ پھر اللہ تبارک و تعالی ضرور انشاءاللہ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرمائیں گے۔ رمضان مبارک کے میں نے مشترکہ اعمال میں سب سے پہلے جب رمضان کا آغاز ہو رہا تھا، میں نے ذکر کیا تھا کہ رمضان مبارک کے مشترکہ اعمال میں سے ہر عشرے کا جو الگ وظیفہ ہے وہ آپ کنٹینیوسلی پورے عشرے میں لے کے چلیں گے۔ پہلے عشرے کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، دوسرے عشرے کا جو ہے وہ کلمہ استغفار، اور تیسرا جو ہے سبحان اللہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رمضان مبارک میں 3 کام کثرت سے کرو، کلمہ طیبہ کا ورد، استغفار کا ورد، اور اسی طریقے سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ جنت کی طلب و دوزخ سے پناہ چاہو۔ کیا کلمات ہیں؟ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اگر ان تینوں کو ملا کر پڑھیں تو پھر بھی بہتر ہے، اور اگر صرف اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اور اللہم اجرنی من النار، ان آخری عشرے کا جو وظیفہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہم اجرنی من النار۔ تو ایک سنت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں گال کے نیچے رکھ کر سوتے، اور پھر یہ دعا پڑھتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یا پھر یہ دعا پڑھتے اللہم باسمک اموت و احیا۔ اور یہ روایت جو ہے سیدنا ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان سے منقول ہے، اور امام ابو داود نے اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ اب آئیے ماہ رمضان مبارک کے خاص اعمال کی جانب۔ تو ماہ رمضان مبارک کے اس آخری عشرے کے پہلا جو 21واں دن ہے، اس کے خاص اعمال اور وظائف تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بزرگان دین کے معمولات میں سے جو مختصر اور آسان کا انتخاب کیا ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ بعد نماز فجر اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے سورۃ القدر، اول آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ القدر اگر آپ 100 مرتبہ پڑھ سکیں تو بہت بہتر، اگر 100 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم بھی آپ کو 41 ٹائم بعد نماز فجر پڑھیں، انشاءاللہ العزیز بہت برکات نصیب ہوں گی، کیونکہ تاخرات جو ہے وہ گزر چکی ہے، اب 21واں روزہ شروع ہو چکا ہے۔ تو سورۃ القدر جو ہے وہ طلوع آفتاب سے پہلے انشاءاللہ آپ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑی برکات نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ بعد نماز ظہر کا جو خاص عمل ہے
بعد نماز ظہر کا خاص عمل جو بزرگان دین کے معمولات میں سے لکھا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جن لوگوں کی طبیعت میں بہت زیادہ بے چینی رہتی ہے، بہت زیادہ گھبراہٹ رہتی ہے، بہت زیادہ غصہ رہتا ہے، ہر وقت جو ہے غصے کی کیفیت رہتی ہے۔ تو سبحان اللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اسے 21 بار پڑھنا ہے بعد نماز ظہر۔ اب اسی طریقے سے بعد نماز ظہر آپ نے 21 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے سجدے میں جا کر آپ نے 11 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشر میں سب سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان معظم کے پہلے ماہ شعبان معظم میں پھر پہلے رمضان مبارک میں خوب مستعد ہوتے اور آخری روزوں میں اور زیادہ محنت کرتے۔ تو اس لیے یہ آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہے، نہ جانے پھر آئندہ سال ہمیں نصیب ہو یا نہ، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کا یادگار رمضان بنا رہے ہیں۔ تو آپ نے 21 بار یہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام زور سے لے کر اثر تک ضرور پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پر ایک قرآن کریم جو ہے وہ آپ لازمی طور پر ماشاءاللہ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اعتکاف کے اندر تو ماشاءاللہ آپ گھروں کے اندر خواتین اعتکاف میں بیٹھ جائیں اور اسی طریقے سے وہاں قرآن کی تلاوت کریں۔ اور میں نے 21 شب کے اعمال کے اندر یہ ذکر کیا تھا، وہ ویڈیو آپ کو ماشاءاللہ یوٹیوب میں مل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے جو ہے بعد نماز عصر پارہ 15 سپارے میں ہے، آیت نمبر 87 سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر۔ البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ 87 اور سورہ بنی اسرائیل پارہ جو ہے 15 ہے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اسے بھی جو ہے 33 ٹائم پڑھنا ہے بعد نماز عصر، اور پھر مراقبہ کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے اور افطار میں خوب دعائیں کرنی ہے۔ بعد نماز مغرب آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ بعد نماز مغرب اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ 73 ٹائم آپ نے اللہم اجرنی من النار، اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ اللہم اجرنا۔ پہلے اجرنی میں جو آپ کریں گے 73 ٹائم تو آپ اپنی نیت کریں گے اللہ مجھے جہنم سے، اجرنی یا ضمیر متکلم ہے تو آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے یا اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، اور پھر اللہم اجرنا 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس میں آپ نے اپنے گھر والوں کی، اپنے اعزاء اقارب کی اور تمام امت کی نیت کر کے انشاءاللہ یہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد نماز عشاء کے بعد آپ نے جو کثرت سے کے ساتھ دعا کرنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ کہ اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اسے جو ہے وہ 21 بار پڑھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سبحان اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب سے خوب تر اعمال صالحہ کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
22वें रोज़े के क्या ख़ास आमाल और वज़ाइफ हैं, इंशाअल्लाह उनका तज़किरा मैं अगली नशिस्त में करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से जितने हज़रात भी मोतकिफ़ीन एतिकाफ़ में बैठे हैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपका एतिकाफ़ में बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए।